سویلائزیشن. اب اسلامک سویلائزیشن کی اگر ہم بات کریں, جغرافیکلی دیکھیں, پہلے آپ جغرافیکل ریپرزنٹیشن کی بات کر لیں, تو یہ ایک ایگل کی طرح بنی ہوئی ہے. میں ایگل کا ایک شیپ بنا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیے اس کی جو ہم جس کو کہتے ہیں, یہ اس کی چونچ ہے, اس کو ہم, یہ ہو گیا جی ایشیا مائنر. ٹھیک ہے, اگر اس کا رائٹ ونگ ہم بات کریں تو جی یہ رائٹ ونگ اسٹریچ ہوتا ہے ایران سے, ٹرکی سے, افغانستان سے, اور یہی انڈونیشیا تک جاتا ہے. اسلامک سویلائزیشن ایسے پھیلی ہوئی ہے. اور اگر ہم اس کی جو ہے ہم سینٹر کی بات کریں تو سینٹر اس کا مکہ اور مدینہ بن جاتا ہے. اور اگر ہم لیفٹ ونگ کی بات کریں تو یہ لیفٹ سائیڈ آف ایگل جو اس کا تو یہ افریقہ سے یورپ کے اسپین تک اسپریڈڈ ہے. اور اگر ہم اس کی جو ہے اس کی ٹیل کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں پورا سینٹر پہ ہمیں پورا عربین پیننسولا, فلسطین, سیریا, اور پھر اس کی ٹیل تک ہمیں یہ عراق, یہ پورا ایشیا مائنر یہاں نظر آ جاتا ہے. تو یہ اس طرح ہم ایگل کا پورا ایک نظام دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر ہم اس کی ہسٹری کی بات کریں, ہسٹوریکل ریپرزنٹیشن کی, تو جی اسلامک جو سویلائزیشن کا کانسیپٹ ہے, ویسے تو اس پر پوری ایک ڈبیٹ ہے, وہ میں ایک نئے لیکچر میں بتاؤں گا کہ وہ ڈبیٹ کیسے اسلامک سویلائزیشن کا آغاز کیسے. موسٹلی جو سویلائزیشن کا آغاز ہے وہ جی 7th سینچری سے, جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کے ٹائم ان کو ملتا ہے. اب یہ اس پر ایک ڈبیٹ ہے کہ 4 اسکول آف تھاٹ ہے جی. ایک اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ اسلامک سویلائزیشن کا آغاز حضرت آدم سے ہوا. دوسرا اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ بھائی اسلامک سویلائزیشن کا آغاز جو ہے وہ 7th سینچری میں ہوا, 7 CE میں. اور ایک اسکول آف تھاٹ ہے جب کہتے ہیں کہ اسلامک سویلائزیشن کا آغاز تب ہوا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. اور ایک اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جو ہے مطلب نبوت ملی, جب انہوں نے ہجرت کی مدینہ کی طرف, تب آغاز ہوا. تو یعنی 4 اسکول آف تھاٹ ہے. اگر ہم اس کو مان کے چلیں کہ آغاز جو ہے اسلامک سویلائزیشن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ہوا, حالانکہ اسلامک سویلائزیشن تمام انبیاء, تمام پیغمبر جو ہے وہ اسلام کی دعوت لے کر آئے. یہ ایک اسکالرلی ڈیبیٹ اس وقت تک موجود ہے. تو ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس کے بیسک کریکٹرسٹکس کیا ہیں. کریکٹرس, تو اسلامک سویلائزیشن کے کریکٹرس کے اندر ہمیں جو ہے کچھ نظر آتا ہے کہ یہ جو اسلامک سویلائزیشن ہے وہ ایک یونیورسل ہے, یعنی تمام مسلمانوں کے لیے ہے, تمام دنیا جہان کے لوگوں کے لیے ہے. ٹھیک ہے, اس کا جو میسج ہے وہ کسی خاص ریلیجن کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانیت کے لیے ہے. سب سے بڑی, کوئی رنگ نسل کا تعصب نہیں, اوپن ہے, پلورلسٹک ہے, مٹیریلسٹک اور نان مٹیریلسٹک کے بیچ میں بیلنسڈ ہے, توحید کے بیس پر بیسڈ ہے, وحدانیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کانسیپٹ پر بیسڈ ہے. ٹھیک ہے, بیلنس سویلائزیشن ہے. آپ کو بیلنسڈ یعنی مطلب مٹیریلسٹک لائف کو بھی جئیں اور نان مٹیریلسٹک لائف کو بھی جئیں. اور اگر ہم بات کریں اس کے فیچرز کیا ہیں, تو جی پلرز پر بیسڈ ہے یہ جی. اسلامک جو پلرز ہیں جس میں نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, شہادت اور اللہ تعالیٰ کو ایک خدا ماننا, جہاد, یہ ان بیسز پر اسلامک جو ہے وہ بیس ہے. پھر یہ اس کے اندر پولیٹیکل آرگنائزیشن کا بھی ہے کہ آپ جو ہے ایک سوسائٹی بنائیں اور سوسائٹی کے اندر آپ جو ہے ایک آرگنائزڈ پولیٹک سیٹ اپ کو لانچ کریں جو کہ پبلک ویلفیئر سب کانسیپٹ کو ڈیل کرے. جیسے ہم نے بتایا تھا کہ پولیٹیکل سیٹ اپ جو ہے, خلیفہ جو ہے اس کو امانت دی گئی ہے, وہ نائب ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو وائس جرین کر کے بھیجا ہے. تو پھر اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامک سوسائٹی کے اندر ہمیں فیملی سسٹم بھی مل جاتا ہے, یعنی کہ فیملی کا چارٹر کس طرح آپ نے رکھنا ہے, انسٹیٹیوشن کیا ہے, میرجز کیسے ہوتی ہیں, بچوں کے کیا رائٹس ہیں, پیرنٹس کی کیا رائٹس ہیں, یہ بھی ڈیفائنڈ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے لیے ایڈوانس ہے, یعنی سائنس اور ٹیکنالوجی آج جو بھی ہے وہ قرآن اور سنہ کی روشنی کے عمل پر ہی سائنسدانوں نے ساری جو ہے یہ لاز اور یہ سب کچھ بنائے ہوئے ہیں. اور قرآن شریف اور سنہ شریعت بالکل ایڈوانسمنٹ آف دی سوسائٹی کی بات کرتی ہے, بیٹرمنٹ آف سوسائٹی, موڈیسٹی, ہمبلنیس, کائنڈنیس, کلینلینس, یہ سارے کانسیپٹ پر بیسڈ ہے اسلامک سویلائزیشن. زکوٰۃ کا کانسیپٹ ہے سویلائزیشن کے اندر, چیریٹی کا, صدقات کا, پیرٹی کا, سوشل جسٹس کا, ٹھیک ہے, رول آف لا کا, مورلٹی کا سب سے بڑا آغاز ہے جی
کہ آپ جو ہے ادب کو سب سے بڑا پروموٹ کریں. کوئی جو ہے تعصب نہیں ہے اس کے اندر, پریجوڈائسز نہیں ہے. تو یہ سب سے بیسٹ سویلائزیشن ہے اسلامک سویلائزیشن. دو کہ ویسٹ کرٹک کرتی ہے اس پر, وہ کرٹک جو ہے جو ویسٹ کر رہی ہے بیسیکلی, وہ ویسٹ اپنے جو انٹرسٹ کو سیکیور کرنے کے لیے کرتی ہے. جیسے سیمیول پی ہنٹنگٹن نے کلیش آف سویلائزیشن میں بات کرتی کہ اسلامک سویلائزیشن سے سب کو خطرہ ہے. بیسیکلی ہم اگر بات کریں تو اسلامک سویلائزیشن کا میسج ہی پیس ہے. پیس, کوآپریشن اور جو ہے پیسفل کو ایگزسٹنس, ہمبلنس, کائنڈنس, کوآپریشن, اسٹرائیونگ فار ایکسیلنس, بیٹرمنٹ آف سوسائٹی, ایڈوانسمنٹ کی بات کرتی ہے. تو جو اس نے تھیسس دی تھی وہ بیسیکلی تو ایک فلاڈ تھیسس ہے اس کی پوری, ایک جو ہے پورا ایک سمجھو اس کا کوئی معنی نہیں ہے اس کی تھیسس میں. ٹھیک ہے, دس از آل اباؤٹ دی ٹاپک آف اسلامک سویلائزیشن. ویسے تو کیا